اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج آل محمد۔ سنگزنی کرتے رہے اہل وطن، سنگزنی کرتے رہے اہل وطن، یہ الگ بات ہے دفنائیں گے بڑے اعزاز کے ساتھ۔ دل انتہائی دکھی ہے اور میں اپنے ناظرین سے مخاطب ہوں۔ یقیناً آپ کو علم ہو گیا ہوگا کہ یہ ملک میں ایک بہت بڑا سانحہ ہوا ہے ارشد شریف صاحب کے حوالے سے، کیونکہ وہ ایسا ایک انسان تھا جس کے جاننے والے لاکھوں لوگ تھے، مگر قریب سے بھی جن کو جاننے والے ہزاروں لوگ تھے۔ ٹی وی پہ آنے والا آدمی تھا، اینکر پرسن تھا اور ایک کریٹو قسم کی صلاحیت رکھنے والا انسان تھا۔ میں جب بھی اس کے پروگرام سنتا تو کوئی نہ کوئی ایک ایسی نئی چیز ملتی جو آپ یقین کریں کہ میں ایک تاریخ کا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے دیکھتا اور سنتا اور کافی دیر تک تعجب میں رہتا کہ کتنی قیمتی باتیں یہ شخص ایک گھنٹے کے پروگرام میں نکال کے لایا ہے۔ اس کا جو تبصرہ تھا وہ جو بالکل جداگانہ حیثیت رکھتا تھا، اور اس کے قریبی لوگ تو یقیناً اس سے استفادہ بھی کرتے ہوں گے، اس کے ساتھ جو رہے ہیں بہت قریب سے جانتے ہیں۔ میں زیادہ جانتا تو نہیں ہوں ان کی شخصیت کے متعلق، نہ میری ملاقات ہوئی ہے نہ اس کے ساتھ میرے معاملات تھے۔ میں اس کے علم سے متاثر تھا۔ وہ متاثر ہونے کی ایک بات اور اس کی سچائی کے لیے ایک بات ہی کافی ہے کہ اس کو بے وطن ہو کے مارا گیا ہے۔ ہمارے ایک دوست تھے، وہ اکثر ہمیں کہتے تھے کہ اگر آپ سیرت محمد اور اولاد محمد پہ چلنا چاہتے ہیں اور کربلا والوں کی سیرت پہ چلنا چاہتے ہیں تو اس کی پہلی شرط بھی یہ ہے کہ آپ کو وطن چھوڑنا ہوگا۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ کس پارٹی کے ساتھ تھے، کس کے ساتھ کر رہے تھے معاملات کو، مگر اس کو دبایا جا رہا تھا۔ ہر ذی شعور جو انسان ہے وہ اس بات کو بہتر جانتا ہے کہ اس کو دبانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ کتنی ایف آئی آر اس کے اوپر کٹی، وہ نامعلوم لوگ تھے جو کرائے کے لوگ ہوتے ہیں، ایف آئی آر کٹوا دیتے ہیں پھر صلح کروا دیتے ہیں دباؤ میں لانے کے لیے۔ اور کتنا باہمت شخص تھا کہ جس نے گھر سے 2 جنازے اٹھائے ہیں، باپ کا اور بھائی کا، اور پھر بھائی اور باپ کون تھے؟ دونوں پاکستان آرم فورسز سے ان کا تعلق تھا، اور اس کے بعد بھی وہ حق بات کہنے سے بالکل نہ جھکا ہے اور نہ رکا ہے۔ وہ اتنا مجبور ہوا کہ دبئی چلا گیا، دبئی کے بعد پھر کینیا، اور کینیا سے آج کی ڈیٹ میں اس کی لاش یہاں پہنچی ہے، اور کل 27 کو 2 بجے ابھی پٹی چل رہی تھی ٹی وی پہ کہ اس کا جنازہ ہے۔ جب مولا امام حسین بادشاہ نے 28 صفر کو 61 ہجری میں وطن کو چھوڑا نا، تو کافی سارے اس وقت بھی دانشور جو لوگ تھے اور بزرگ تھے آپ کے پاس آ گئے تھے۔ مولا آپ جا رہے ہیں، اپنے پورے خاندان کو لے کے جا رہے ہیں، کیا مجبوری ہے؟ یزید کی جو حکومت ہے وہ طاقت میں ہے، آپ نہ چھوڑیں۔ آپ نے کہا نہیں، یزید کا پیغام بھی میرے لیے یہی تھا کہ یا میری بیعت کریں یا وطن کو چھوڑیں۔ ہم لوگوں نے کہا کہ میں بہتر جانتا ہوں۔ جب وہ لوگ نہیں رکے، بار بار انہوں نے اصرار کیا، تو مولا نے ان کو ایک ایسا جملہ کہا، میں کہتا ہوں کہ وہ اتنا تاریخی جملہ تھا جو ہر سچے انسان کے لیے سمجھنے کے لیے کافی ہے، کہ مولا نے کہا کہ آج آپ دیکھیں جناب ابراہیم کا نام ہے یا نمرود کا نام ہے، جناب موسیٰ کا نام ہے یا فرعون کا نام ہے، آپ تعداد کو نہ دیکھیں وہ کتنی ہے۔ ایک تو میں اسلام کا وارث ہوں اور میری تربیت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، میں محسن انسانیت ہوں،
اب آپ نے مدینہ، مدینہ سے مکہ، مکہ سے کربلا، خود شہید نہیں ہوئے، ایک لمبی فہرست ہے اپنے خاندان کی، اپنے صحابہ کی قربان کی، مگر آج بھی دیکھیں کہ نام کس کا زندہ ہے؟ تاریخ کے اوراق پہ ہمیشہ وہ لوگ زندہ رہتے ہیں جو اپنے زمانے میں لوگوں کے دلوں پہ زندہ رہے ہوں۔ ارشد شریف کے متعلق اس کے جو قریبی ساتھی ہیں وہ بہت کچھ بیان کر چکے ہیں، میں مسلسل 2-3 دن سے سن رہا تھا، اور ایسی گفتگو انہوں نے کی ہے کہ دل خون کے آنسو روتا ہے۔ میں پھر بھی یہی بات کہتا ہوں کہ اس کی علمی جو سطح تھی وہ ایک بلند تھی، اور شعور کی اعلیٰ منزل پہ وہ فیض تھے، کریٹو قسم کی صلاحیت رکھنے والے ایک قیمتی انسان تھے۔ اب پتہ نہیں کیا اس ماں کی حالت ہوگی کہ جو آلریڈی اپنا ایک جوان بیٹا اس دھرتی کو پہلے بھی دے چکی ہے، اور پتہ نہیں کس حالت میں اس نے اپنے بیٹے کی میت کو ریسیو کیا ہوگا، کیونکہ یہ جو سلسلہ ہے احادیث میں ملتا ہے کہ جو ماں کے جوان بیٹا مر جائے تو وہ نبیوں کے امتحان سے گزر رہی ہوتی ہے، اور جس کے 2 بیٹے دونوں شہید ہو گئے ہیں، اور یہ ایک ماں کا نقصان نہیں ہے، کیونکہ ایک علمی شخصیت کا یہاں سے چلا جانا بہت بڑا نقصان ہے۔ مالک کائنات سے دعا گو ہوں کہ خالق ان کی والدہ صاحبہ کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی طاقت دے۔ باقی یہ جو سلسلہ تحقیقات کا ہے جو ہو رہی ہے پتہ چلے گا، مگر پہلے کوئی ایک انویسٹیگیشن بھی اس لیول کی نہیں ہے جو پائے تکمیل تک پہنچی ہو، کیونکہ وہ فیلوں کی زینت بن جاتی ہے اور وہ فیلیں دب جاتی ہے، اور باقی ہم بہت جلد چیزوں کو بھولنے والے ہیں۔ اور میں یہ بھی اسپیشلی دعا کر رہا ہوں کہ مالک اس جیسی جو علمی شخصیت ہے وہ ہماری نسلوں کو بھولنے کی طاقت نہ دے، اس کو یاد کریں، کیونکہ یہ ہمارے لیے ایک عبرت کا مقام ہے کہ ایسا قیمتی انسان دبئی گیا کیوں ہے؟ گیا اس لیے ہے کہ اس کو پریشرائز کیا گیا تھا، اور پھر دبئی میں پتہ نہیں کیسے پریشرائز کیا گیا، پھر کینیا، اور 3 دن مسلسل جو ان کی پولیس ہے ان کے سٹیٹمنٹ بھی بدل رہی ہے۔ ایسے سٹیٹمنٹ ہے کہ جیسے کوئی چور ڈاکو پولیس کسی کو پکڑتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے فلاں کی چوری کی ہے اور فلاں کی ہے۔ یہ ان کے پولیس ڈپارٹمنٹ کی حالت ہے، اور انتہائی دکھی ہوں میں۔ باقی اس کی زندگی کے متعلق میں لمبی گفتگو اس لیے نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اس کو جو جاننے والے ہیں وہ بھی بڑے قیمتی انسان ہیں اور وہ خوب بیان کر چکے ہیں۔ پھر بھی آخر پہ میں ذات کبریا سے دعا گو ہوں کہ خالق ایسے واقعات سے ہمیں محفوظ رکھے، ایسی جو قیمتی جانیں ہیں، کیونکہ جو قلم کی طاقت والے لوگ ہوتے ہیں وہ بہت ہی قیمتی لوگ ہوتے ہیں۔ مالک ان کا سایہ اس دھرتی پہ قائم رکھے، اور سب میرے ناظرین بھی اسپیشلی طور پہ یہ دعا کریں کہ خالق کائنات ان کی والدہ محترمہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ سر پھول وہ چڑھا جو چمن سے نکل گیا، سر پھول وہ چڑھا جو چمن سے نکل گیا، عزت اسے ملی جو وطن سے نکل گیا۔ والسلام۔